آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ وقف ترمیمی بل حکومت کی بدنیتی اور خطرناک عزائم کا ثبوت، جمعیت العلماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ ماہانہ گزر بسر کے لیے شوہر سے 6 لاکھ روپے کا مطالبہ، طلاق شدہ خواتین پر عدالت برہم۔ زرعی قرض معافی کا معاملہ، BRS کا ریاست بھر میں احتجاج۔ سٹی پولیس کی جانب سے خواتین کو مفت سفر کی سہولت، پولیس نے کی تردید۔ اور حیدرآباد میں کرنسی نوٹ ہوا میں اڑا کر ریل بنانے کا ویڈیو وائرل، یوٹیوبر کے خلاف کارروائی کرنے شہریوں کا پولیس سے مطالبہ۔ اسرائیل کی جانب سے معصوم اور بے قصور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ ہونا جاری ہے، جس کے خلاف دنیا کے کئی ممالک میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے باہر فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے گئے۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں بھی اسرائیلی قونصل خانہ کے باہر احتجاج کیا گیا، جہاں پولیس نے 55 احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہاں ذکر بے جانا ہوگا کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری حملوں کے نتیجے میں ابھی تک 41,000 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ Excuse me, please. To put a woman in the White House. اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے اس بات کی تردید کی ہے کہ حماس کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے ایک حصے کے طور پر غزہ مصر سرحد سے فوجیوں کو ہٹانے پر راضی ہو گئے ہیں۔ سرکاری ملکیت والے کون ٹی وی نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے موجودہ امریکی حمایت یافتہ تجویز میں فلاڈیلفی کوریڈور، اہم علاقہ غزہ پٹی اور مصر سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلا بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر کو اعلان کیا کہ اسرائیل نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ ہندوستان اور پولینڈ نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری کی حیثیت دینے اور اقتصادی تعاون کو وسیع کرنے پر اتفاق کے ساتھ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کو دہشت گردی سمیت عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے ان میں جامع اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ پولینڈ کے دورے پر وزیراعظم نریندر مودی اور میزبان وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک کے درمیان یہاں وفود سطح کی دو طرفہ چھوٹی میٹنگ میں یہ فیصلے کیے گئے۔ دونوں ممالک نے شہری ترقی، تکنیکی اپ گریڈیشن اور ثقافتی مشغولیت کے لیے متعدد فیصلوں کا اعلان کیا۔ اجلاس کے بعد نریندر مودی نے اپنے پریس بیان میں وارسا میں گرمجوشی سے مہمان نوازی کے لیے وزیر اعظم ٹسک کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ٹسک طویل عرصے سے ہندوستان کے دوست رہے ہیں اور ہندوستان اور پولینڈ کے درمیان تعلقات کو بڑھانے میں ان کا بڑا تعاون ہے۔ واضح ہے کہ 45 سال بعد کوئی ہندوستانی وزیر اعظم پولینڈ کا دورہ کر رہا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو کہا کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کانگریس اور انڈیا بلاک کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا مقصد ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو ان کے جمہوری حقوق واپس ملیں۔ راہل گاندھی نے کہا، نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے آیا ہوں۔ موصوف اپوزیشن لیڈر نے ان باتوں کا اظہار جمعرات کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی جلد سے جلد بحالی
ہماری اور انڈیا بلاک کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف ایک پرہجوم مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمعیت العلماء ہند اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر مولانا ارشد مدنی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ترمیمی بل وقف کے تعلق سے لایا جا رہا ہے یہ نہ صرف غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر منصفانہ ہے، بلکہ وقف ایکٹ میں کی جانے والی مجوزہ ترامیم آئین ہند سے حاصل مذہبی آزادی کے بھی خلاف اور آئین ہند کی دفعات 14، 15 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ آج وقف ترمیمی بل 2024 کے تناظر میں جمعیت العلماء ہند اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے منعقدہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ بھی مذہبی معاملات میں مداخلت ہے جو مسلمانوں کو ہرگز منظور نہیں، اس لیے کہ ترمیمات کی آڑ میں بل کے ذریعے ملک کے مسلمانوں کو اس عظیم ورثے سے محروم کر دینے کی کوشش ہو رہی ہے جو ان کی آباء و اجداد ملت کے غریب و نادار اور ضرورت مند لوگوں کی امداد کے لیے وقف کی شکل میں چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی شخصیتوں سے کسی طرح کا صلاح مشورہ کیے بغیر اور مسلمانوں کو اعتماد میں لیے بغیر بل میں ترمیمات کی گئی ہیں، جبکہ وقف ایک خالص مذہبی اور شرعی معاملہ ہے، کیونکہ ایک بار وقف کا اطلاق ہونے کے بعد وقف جائیداد موقوفہ کا مالک نہیں رہتا، بلکہ وہ جائیداد اللہ کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ترمیم بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ اس سے کام کاج میں شفافیت آئے گی اور مسلم معاشرے کے کمزور ضرورت مند افراد کو فائدہ پہنچے گا، لیکن ترامیم کی اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کو دیکھ کر بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بل حکومت کی بدنیتی اور اس کے خطرناک عزائم کا ثبوت ہے۔ اسی لیے اگر بل پاس ہو گیا تو نہ صرف ملک بھر میں واقع وقف جائیدادوں کا تحفظ خطرے میں پڑ سکتا ہے، بلکہ نئے تنازعات کا ایک دہانہ بھی کھل جائے گا اور ان مسجدوں، مقبروں، عمارتوں، امام باڑوں اور زمینوں کی حیثیت مشکوک بنا دی جائے گی جو وقف میں ہیں یا وقف اراضی پر واقع ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے طلاق کے بعد ایک خاتون کی جانب سے شوہر سے ہر ماہ گزارے کے لیے 6,16,000 روپے مانگنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ گزارے کی رقم مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ جتنی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جج نے ایک موقع پر درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ اگر وہ اتنا خرچ کرنا چاہتی ہیں تو اسے کمانے کا مشورہ دو۔ بتایا جاتا ہے کرناٹک میں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے والی خاتون نے ہر ماہ 6,16,000 روپے گزارے کے لیے دینے کرناٹک ہائی کورٹ سے درخواست داخل کرتے ہوئے رجوع ہوئی تھی۔ اس کیس کی سماعت کرنے والی جج جسٹس للیتا اس وقت غصے میں آ گئیں جب درخواست گزار نے گھر اور کھانے کے لیے 40,000 روپے، گھڑیوں، چپل اور چوڑیوں کے لیے 50,000 روپے، میڈیکل اور کاسمیٹکس کے لیے 4 تا 5 لاکھ روپے مانگے، جس پر جج نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خاتون اتنی رقم لے کر کیا کرے گی اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جج نے کہا کہ براہ کرم عدالت کو یہ نہ بتائیں کہ ایک شخص کی کیا کیا ضرورت ہوتی ہے۔ جج نے پوچھا کہ 6,16,300 ماہانہ، کیا کوئی اکیلی خاتون اتنی رقم خرچ کرتی ہے؟ اپنی نوعیت کے اس کیس کی سماعت زوم ایپ پر بھی پیش کی گئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ In order to show the actual picture, there's a duty also. No, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Please tell your client. What is this? You have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say, I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and it is for the court to give some amount or the other. We will send a loud and clear message to all the litigants Yes, ma'am. who wants to exploit the process of the court. This is and the exploitation. provisions. This is an exploitation. my lord, there is Everything no, is there do- تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے جمعرات کو گروپ 2 امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا جس کے مطابق امتحانات 15 اور 16 دسمبر کو ہوں گے۔ یہ امتحانات صبح اور دوپہر 2 سیشنز میں منعقد ہوں گے۔ پرچہ اول جنرل اسٹڈیز اور جنرل ایبیلٹی کا امتحان 15 دسمبر کو پہلے سیشن میں
اور پرچہ دوم ہسٹری پولیٹی اور سوسائٹی دوسرے سیشن میں لیا جائے گا۔ پرچہ سوم اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ کا امتحان 16 تاریخ کو پہلے سیشن میں اور پیپر 4 تلنگانہ تحریک اور ریاست کا درجہ دوسرے سیشن میں لیا جائے گا۔ پہلے سیشن میں صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک اور دوسرے سیشن میں 3 بجے سے 5:30 بجے تک امتحان لیا جائے گا۔ دراصل گروپ 2 کے امتحانات 7 اور 8 اگست کو ہونے والے تھے، لیکن ڈی ایس سی اور گروپ 2 امتحانات میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا، اسی لیے امیدواروں کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی اور امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس پر ریاستی حکومت نے ان کی مانگ کو قبول کرتے ہوئے گروپ 2 کا امتحان ملتوی کر دیا گیا تھا اور آج امتحان کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس نے ای ڈی آفس حیدرآباد پر اڈانی کے خلاف احتجاج کیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، اے آئی سی سی انچارج دیپا داس منشی کے علاوہ وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ایم ایل سی، ایم ایل اے اور دیگر پارٹی قائدین نے اس احتجاج میں حصہ لیا۔ احتجاج میں اڈانی میگا اسکام کی تحقیقات، سیبی چیئرمین کی مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کی تشکیل اور سیبی چیئرمین کے استعفیٰ کے ساتھ قصورواروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ మీ అందరికీ తెలుసు ఏఐసిసి పిలుపు మేరకు ఇవాళ అందరు కూర్చోవాలి, దయచేసి ఎవరు నిలబడద్దు. రామాన్ని వెనక్కి వచ్చేసేయండి, ఎవరు నిలబడద్దండి దయచేసి. ఎక్కడ వాళ్ళలో కూర్చోండి దయచేసి. ఏఐసిసి జరిగినటువంటి సమావేశంలో ప్రతిపక్ష నాయకులు భారత్ జోడో యాత్ర ద్వారా BRS کی جانب سے کسانوں کے قرض معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے جمعرات کو ریاست بھر کے 119 اسمبلی حلقوں میں احتجاجی دھرنے منظم کیے گئے۔ اس دوران تنگاترتی میں BRS اور کانگریس کے کارکنوں کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ BRS کے مقامی قائدین نے الزام لگایا کہ دھرنے کے مقام پر کانگریس کے کارکنوں نے پہنچ کر دیسی بم پھینک کر دھرنے کو درہم برہم کر دیا۔ اس کے علاوہ BRS کارکنوں پر حملے بھی کیے گئے۔ کافی دیر تک تنگاترتی میں کشیدگی دیکھی گئی۔ پولیس نے کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے چیوڑلہ میں منعقدہ دھرنے میں شرکت کی، جبکہ BRS کے سینئر لیڈر ہریش راؤ نے آلیر میں BRS پارٹی کے دھرنے میں حصہ لیا۔ ریاست کے دیگر مقامات پر سابق وزراء، BRS کے ارکان اسمبلی، کونسل اور سابق ارکان مقننہ نے احتجاجی دھرنوں میں شرکت کی۔ کانگریس حکومت نے سال 2024-25 کے لیے کلیان لکشمی اسکیم کے لیے 1225.43 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ ریونت ریڈی حکومت نے زیر التوا کلیان لکشمی درخواستوں کے ساتھ ساتھ نئی درخواستوں کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا سے اظہار تشکر کیا۔ حیدرآباد پولیس نے رات کے وقت خواتین کے لیے شہر میں مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے سے متعلق سوشل میڈیا میں گشت کرنے والی اطلاعات کو گمراہ کن قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی اطلاعات کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان پولیس کو کال کریں تو خواتین کو مفت میں گھر پر چھوڑ دیا جائے گا۔ 1091 کو کال کرنے پر پولیس کی گاڑی آئے گی اور آپ کو لے جائے گی، اس طرح کی جھوٹی تشہیر کی جا رہی تھی۔ حیدرآباد پولیس نے اس پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو رات کے اوقات میں مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اسرائیل کے سابق اوپنر میتھیو ہیڈن نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ 5 میچز کے ٹیسٹ سیریز میں 3 ڈراپ ان پیچھے ہوں گی۔ ان پر ہوم ٹیم کو فائدہ نہیں ملے گا اور یہاں جو رن بنیں گے بیش قیمتی ہوں گے۔ ہیڈن نے یہ بات CAT کرکٹ ریٹنگ ایوارڈز کی تقریب کے دوران ان ٹیسٹ میچوں میں استعمال ہونے والے 5 مختلف پچوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا 5 میں سے 3 یعنی پرتھ،
एडिलेड और सिडनी में ड्रॉप इन पिचेस होंगी। बॉलीवुड अदाकारा सायरा बानो का ऐसी अदाकारों में शुमार होता है जिन्होंने 60 और 70 की दहाई में अपनी दिलकश अदाओं और बेहतरीन अदाकारी से फिल्म शायकीन को अपना दीवाना बना दिया था। सायरा बानो की पैदाइश 23 अगस्त 1944 को हुई। इनकी मां नसीम बानो 30 और 40 की दहाई में मारूफ अदाकारा थीं जिन्हें ब्यूटी क्वीन कहा जाता था और वो परी चेहरा नसीम के नाम से मशहूर थीं। सायरा बानो का बचपन लंदन में गुजरा और वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद साल 1960 में वो मुंबई मुंतकिल हो गईं। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर ने सड़क पर ट्रैफिक के बीच में करेंसी नोटों को फेंक कर रील बनाई। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग पैसे लेने के लिए वहां जमा हुए। इससे मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी सोशल मीडिया सारिफिन ने शदीद मजम्मत की और हैदराबाद पुलिस से मुतालबा किया कि वो यूट्यूब और इंस्टाग्रामर पावर हर्षा उर्फ महादेव के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने स्टंट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ सारिफिन ने पुलिस से शिकायत की, जिसमें कहा गया है कि बेटिंग ऐप्स जैसी चीज़ों को फ़रोग़ देकर कमाई गई रकम को ज़ाय कर रहा है। एक और नेटिज़न ने पुलिस से कहा कि वो अवामी परेशानी पैदा करने के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई करे। ముత్తిపుకట్ల ఖాళీ 2 గంటల పైసలు అవి అంతే. సో ఏం లేదు, నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ కావాలి. నీకు కూడా రోజు 10,000, 12,000, 20,000 లాగా నేను ఏం చేపిస్తాను. నా ప్రొడక్షన్ నువ్వు మెయింటైన్ చేసినావు అనుకో, 2,000 డిపాజిట్ చేసుకో. ఖాళీ 2,000 డిపాజిట్ చేయండి, 10,000 అయితే చేపిస్తాను. నా ప్రొడక్షన్ నువ్వు విన్నావు అనుకో. భయాలో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది, వెళ్ళి మీరు జాయిన్ కాండి. ఫుల్ పైసలు అయితే ఏం చేసుకోండి. చూసి కదా వీడియో ఎట్లుందో. हैदराबाद के पुराने शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज सुबह की अवलिन सआतों में एक इंजीनियरिंग के तालिब इल्म का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 28 साल प्रशांत के तौर पर की गई है, जो बालानगर में रहते हुए इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक आज सुबह 4 अफराद बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक पान शॉप के पास पहुंचे, जहां इनके दरमियान बहस तकरार हुई और उनमें से एक ने प्रशांत पर मुहलिक हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। फौरी तौर पर कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। बालापुर पीएस लिमिट्स में तकरीबन ना 4:30 बजे 4 जने मिलके पान शॉप इधर मंडी अभी एक हफ्ते पहले खुला है, ओपन करे सो। तो इधर एक पान शॉप है, इधर 4 जने मिलके आके सिगरेट लेने के बाद कुछ लफड़ा कुछ बहस कर रहे थे आपस में। तो ऑल ऑफ ए सडन उसमें से एक बंदा चाकू निकाल के प्रशांत जो डिसीज्ड है उनको चाकू से मार के फिर यहाँ से भागे हैं। तो ये प्रशांत जो डिसीज्ड है उन्होंने MBSR कॉलेज में सेकेंड ईयर BTech पढ़ रहे हैं और उनका मदर भी इधर बालापुर में सेटल्ड है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम टीम्स डिप्लॉय करें, टेक्नोलॉजी IT सेल है, इधर SOT है, लॉ एंड ऑर्डर है, पूरे जने मिलके अभी इमीडिएटली वी विल फाइंड एंड ट्रेस द अक्यूज्ड। थैंक यू। वक्फ तरमीमी बिल हुकूमत की बदनीयती और खतरनाक अज़ाइम का सबूत। जमीयतुल उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। माहाना गुजर बसर के लिए शौहर से 6 लाख रुपए का मुतालबा। तलाकशुदा खवातीन पर अदालत बरहम। ज़राई कर्ज माफी का मामला, BRS का रियासत भर में एहतजाज। सिटी पुलिस की जानिब से खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत, पुलिस ने की तरदीद। और हैदराबाद में करेंसी नोट हवा में उड़ाकर रील बनाने का वीडियो वायरल। यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई करने शहरियों का पुलिस से मुतालबा। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।